اب آ جائیے آج اس موقع پر جس کے لیے بطور خاص حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سید الشہداء نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے کے لیے، یا اللہ تو نے ان کا انتخاب اس عظیم کام کے لیے کیا ہے، اور ان کے آنے سے پھر تو نے اسلام کے باغ کو بہار عطا فرمایا۔ ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ حصہ اور فیضان ان کا ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جو ان پر انعامات کی بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے، جو دیا ہے وہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ وہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، سوال تو کر سکتے ہیں کہ ہم ہیں ہی مانگت، اور مانگت سوال کر کے خوش ہوتا ہے، وہ اس کی عادت ہے، یہ اس کا وتیرہ ہے، یا یوں سمجھو اس کی پہچان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب رکھا ہی سوالی ہے، بنایا ہی مانگت ہے، تو پھر ہمیں مانگنے میں کوئی گلا، کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے، ڈٹ کے مانگنا چاہیے۔ سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ہم بندوں کے ذمے بھی یہ کام لگایا ہے، وہ بے دروازے پر بیٹھے رہو اور آگے مجھ سے بھیک مانگو، بس۔ آج ہماری حاضری بھی اسی مقصد ہے۔ جو بات آپ سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ حضرات کی توجہ، میرا خیال ہے میں نے جو بات آپ سے کچھ کہنی، اس کا کیا نام موضوع اور تمید آپ حضرات کو گوش گزار کر دی ہے۔ اب ذرا ایک شعر کی شکل میں آپ حضرات سماعت فرما لیجیے۔ گھٹنے نہ ٹیک دوں میں کہیں باطل کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیک دوں میں کہیں باطل کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیک دوں میں کہیں باطل کے سامنے، قصہ سناتی رہی ہے ماں مجھ کو حضرت حسین کا، قصہ سناتی رہی ہے ماں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی زندگی کا جو مقصد مالک نے آپ کے شکر کیا ہے، وہ عظیم مقصد ہے، وہ مقصد مشن نبوت ہے، جو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد فرمایا، اور پھر آپ کے گھرانے کے اس عظیم چشم و چراغ نے اس نبوت کے مشن کو، جبکہ ہر طرف گندگی باطل کی پھیل رہی تھی، رب کریم نے آپ کا انتخاب کیونکہ فرما دیا تھا، تو پھر اس انتخاب کی جو خوشبو تھی میدان کرب و بلا میں پھیلی، اور پھر وہاں پر رکی نہیں رہی، پھر اس نے میدان کرب و بلا کی حدوں کو کراس کر دیا۔ نہ پھر وہ کوفہ تک ٹکی ہے، نہ وہ شام تک رکی ہے، نہ مکہ شریف اور مدینہ شریف تک تھمی ہے، اب وہ بڑھتے بڑھتے پوری کائنات میں پھیل گئی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چلتی رہے۔ اس کے اندر اتنی مالک نے تاثیر عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل جا، اور آگے ارشاد میں بے شک جو حق ہے اس نے غالب آنا ہے، اور باطل نے مٹنا ہی مٹنا ہے، بے شک باطل نے مٹنا ہی مٹنا ہے۔ یہ حقیقت کائنات ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس آدمی سند لے آئے اور اس کے اوپر لکھ دیا جائے، یہ پین کے ساتھ لکھا جائے، سائن کر دیے جائیں، صدر صاحب کے ہوں یا وزیر اعظم صاحب کے ہوں، اور وہ آپ کو اجازت نامہ دے دیں، لیکن وہ آپ کے پاس ایک خزانہ ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، وہ خزانہ آج کے بعد آپ ہے۔ پوچھے اس کے پاس لوگ مجھ سے پوچھے تو دلیل کیا ہے، تو بولے یہ دلیل ہے، میں نے سند جاری کر دی، اس کے اوپر سائن بھی کر دیے ہیں، اب لے جاؤ، اب تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بڑا خوش ہو گیا، اتنا بڑا خزانہ مل گیا، اس سے تو میں سب کچھ خرید لوں گا،
جیسے سرمایہ دار کی خیال سوچ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ اگر میرے پاس آ گیا ہے تو میں ہر ایک کو خرید سکتا ہوں، اور ہر آدمی بک جاتا ہے روپے کے ساتھ۔ اب وہ لے کے واپس پلٹا، اوپر سے بارش شروع ہو گئی، اور بارش بھی موسلادھار بھی تھی۔ جب وہ پیر لے کے سن نکلا تو بارش میں بھیگ گیا، جب وہ بھیگا تو پھر وہ سند بھی بھیگ گئی، جب سند بھیگی تو اوپر سے سائن جاتے رہے، جب وہ سائن ختم ہو گئے اب وہ خوش فہمی میں ہے، بڑا خوش ہے، میرے پاس سند موجود ہے، صدر نے اجازت دے دی، اتنا بڑا خزانہ وہ میری ملکیت میں آ گیا ہے، اب مجھے کوئی ہٹانے والا نہیں، اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں کسی کے سامنے حساب دے نہیں، جو چاہوں گا اپنی مرضی کروں گا۔ وہ اسی خوشی میں جا رہا ہے، اور جب موقع آتا ہے خزانہ لینے کا اور چیک کراتا ہے، پوچھا آپ کدھر سے آئے ہو؟ یہ میرا خزانہ ہے، بادشاہ نے میرے سپرد کر دی ہے، کہا کوئی دلیل ہے؟ ہاں میرے پاس سند ہے، دکھاؤ ذرا۔ وہ سند دکھاتا ہے، عین اس موقع پر جہاں پر خزانے کا دروازہ ہے وہ اپنی سند پیش کر رہا ہے، اور اس کے اوپر سارے سائن مٹے ہوئے، ساری تحریر مٹ گئی، کوڑا صاف کاغذ نظر آ رہا ہے۔ وہ وہاں دربان پوچھتا ہے، بھائی اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہا کیوں نہیں؟ ابھی تو کچھ وقت پہلے میں سائن کروا کے لایا ہوں۔ بولا ادھر نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، دکھاؤ اب ہے تو دکھاؤ۔ وہ بولتا ہے ابھی تو لے کے آیا ہوں۔ وہ صاحب نے کھولا، دیکھا، حیران آ گیا کہ باقی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچی بات ہے، سائن تو کروائے تو وہ بھی سچ، لے کے آیا وہ بھی سچ، کاغذ بھی وہی ہے یہ بھی سچ۔ اور جب وہاں پر پہنچا، جب ضرورت تھی اس وقت وہ چیک کام نہیں آئی، سارے سائن ختم، ساری تحریر ضائع اس بارش کی وجہ سے۔ آیا تھا تو بڑا خوش تھا، جب لینا تھا تو اس کو سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہی حال ہے حق اور باطل کا، یہی مثال ہے حق اور باطل کی۔ یہ باطل والے اقتدار لے لیتے ہیں، ہتھیار لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ اب پوری جگہ پر یہ غالب آ گئے، اب ان کے سامنے کوئی سر اٹھا نہیں سکتا، اور وہ ایسے ہے جیسے تحریر کے پر لکھی ہوئی ہے، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس پر سائن کیے ہوئے ہیں، اجازت نامہ موجود ہے، لیکن جو ہی وہ لے کر اقتدار کے نشے میں، گندگی کے نشے میں جب پیر پلٹتے ہیں اس ارادے کے ساتھ اب ہم ہر حق کو زیر کر لیں گے، ہر ایک کو شکست دے دیں گے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو جاتی ہے۔ جب مالک کے کرم کی بارش ہوتی ہے، وہ بارش کو ساری تحریر کو مٹا دیتی ہے، سارے سائن ختم ہو جاتے ہیں، اور جس وقت اس خزانے کے قریب پہنچتے ہیں تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یزید نے اقتدار حاصل کیا، اس پر غصب کر لیا، لوگوں پر ہتھیاریں کرنے لگے گا، ان کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے کام شروع کر دیے، شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہے طاقت ساری میرے پاس ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی میرا حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی رحمت دیکھ رہی ہے، جانتی ہے، وہ پہچانتی ہے، فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے اپنے رحمت کی بات میدان کرب و بلا پر حضرت امام حسین کی صورت میں عطا فرمائی۔ حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وجود اس دور میں اللہ کی رحمت بن گیا، اللہ کا کرم بن گیا، دین کی روشنی اور خوشبو لے گیا۔ آپ کا وجود ہے صرف یہ نہ سمجھیں ایک فرد بشر ہے، ایک انسان ہے جیسے باقی انسان ہے، نہیں، جیسے باقی انسان ہے ویسا نہیں ہے۔ ہاں انسان ضرور ہے لیکن باقی کی طرح نہیں ہے۔ یزید بھی انسان ہے، یزید کے آلہ کار بھی انسان تھے، یزید کے دوست و احباب بھی انسان تھے، یزید کے بھیجے ہوئے اہل بیت کو شہید کرنے والے بھی انسان تھے، اسلام کی دھجیاں اڑانے والے
یزید کے پیروکار یہ بھی انسان تھے، لیکن یہ سارے انسان باطل کے گروہ کے ساتھ تھے، ان کی تعداد 1000 کی تھی، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اور آپ کے ساتھ باقی حضرات جو میدان کربلا میں تشریف فرما ہے، ان کی تعداد جو بیان کرتے ہیں تقریباً 72 کے قریب ہے۔ کہاں ہزاروں کا مجمع، کہاں ہزاروں کا لشکر، کہاں کثیر تعداد اور کہاں قلیل سے آدمی، لیکن ان سب کے ساتھ شیطان کی طاقت تھی اور ان چند لوگوں کے ساتھ رب رحمان کی طاقت تھی۔ اور پھر وہ کھل کے اور کھل کے سامنے آئے جب انہوں نے آواز دیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی پردہ ڈالا، ان سے خطاب فرمایا، ان سے پیار سے گفتگو فرمائی۔ میں مشنیت سے نہیں آیا، اور اگر میں مشنیت سے آتا تو گھر سے کچھ سامان لے کے آتا، آلات حرب لے کے آتا، مجھے لڑائی کرنی تھی، اور میں اپنے ساتھ سپاہی سفری ہتھیار کے جنگی ہتھیار نہیں لے کے آیا۔ کیوں کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں خون بہانے کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ تم میرا راستہ کیوں روکتے ہو؟ بعض روایات میں حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، وہ جو کتابوں میں آیا ہے، آج کل لوگوں کے ہاں کتابوں کا بڑا شور ہے کہ سارا علم تو کتابوں میں ہی آ گیا، یہ جو انسانی وجود ہے ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں وہ جن کتابوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں یا پھر جن کتابوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان حضرات سے سوال ہے وہ کتابیں بھی تو انسانوں نے لکھی ہیں۔ جن کتابوں کے آپ حوالے مانگتے ہو وہ کتابیں کس نے لکھی؟ وہ انسانوں نے لکھی ہے، اور قرآن پاک کس نے لکھا ہے؟ انسانوں نے۔ میرا کیا سب یقین سے نہیں بول پا رہے ہیں۔ ہاں یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے تو قرآن پاک، کیا آپ کو پتہ کس نے لکھی؟ یہ بھی انسانوں سے مالک نے کام لیا، وہ جو اصل ہے وہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں۔ یہ جو حروف کا لباس پہنایا ہے، سیاہی استعمال ہوئی ہے، کس نے بنائی ہے؟ یہ جو کاغذ تیار ہوا ہے جس پر قرآن لکھا گیا ہے، کس نے تیار کیا؟ انسانوں نے۔ تعجب کی بات ہے، کتابوں سے پیار، انسانوں سے پیار۔ جن کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، لکھے ہوئے کا اعتبار ہے، لکھنے والے کا کوئی اعتبار نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اب وہی لوگ جن نے دن رات اللہ کے حکم سے ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے ان کتابوں کو لکھا ہے، اب ان کتابوں کی تو قدر ہے، لکھنے والے کی قدر کوئی نہیں۔ کیوں کہتے ہیں یہ آدمی غلط ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اپنی مرضی کرواتا ہے، یہ لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا ہے، پوجا کرواتا ہے، اپنا آپ منواتا ہے، اس لیے اس انسان پر یقین نہیں ہے، لیکن اس کی تحریر پر یقین ہے، اس کے لکھے ہوئے پر یقین ہے۔ تعجب ہے، لکھنے والے کو آپ حیثیت نہیں دیتے اور جو اس کی لکھی تحریر اس پر آپ اتنا حیثیت دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ مزاج احسان مندوں کا نہیں ہے، یہ مزاج چوروں کا ہے، یہ مزاج ڈاکو کا ہے، یہ مزاج احسان فراموشوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ احسان فراموشوں کا ہے۔ چور احسان مند اور احسان فراموش میں فرق کیا ہے؟ احسان مند اس کا مزاج اور عادت ہو رہا ہے، احسان فراموش اس کی عادت ہو رہا ہے۔ جو احسان فراموش ہے نا وہ احسان لے لیتا ہے اور احسان کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم سب کو پیسے سے پیار ہے، محبت سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے پیسے سے، یا پھر کھانے سے بڑا پیار ہے، تو اس کی بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ آدمی کے ذہن میں جو خیال زیادہ ہوتا ہے اس طرف وہ ملان ہو جاتا ہے۔
ابھی دیکھو اگر آپ حضرات کو آپ سب نے ناشتہ کھانا کھایا ہاں؟ مجھے لگتا ہے آپ وہ ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہوئے کھانا نہیں کھایا ہاں؟ یا گرمی کا زیادہ اثر یا پھر نرمی کا زیادہ اثر؟ ہم سارے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ایسی ہے نا، زبان سے کہنا مشکل ہے. یہ ایک اسٹام کی زبان ہلانے مشکل ہو گئی. اور ہم سارے کون ہیں؟ کس طرح حسینی؟ یہ ہے وہ حسینی ٹائٹل ہے، یہ ایک نعمت ہے، وہ تو ہم نے لے لی اور ہر جگہ بیان بھی کر کے خوش ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے جس ٹائٹل کو لے کے ہم خوش ہو رہے ہیں، جس کے توسط سے ہمیں یہ ٹائٹل ملا ہے، کیا ہم اس کے کردار سے بھی خوش ہیں اور اسے اپنانا چاہتے ہیں، یا صرف اسی بات پر خوش ہیں ہم سارے حسینی ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں؟ نہیں، صرف مسلمان کہہ دینا یا حسینی کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. حسینیت کے مقابلے میں کیا لفظ بولتے ہو؟ دیکھو کچھ نہ کچھ یاد. حسینیت کے مقابلے میں کیا ہے؟ یزیدیت. یا یزیدیت کے مقابلے میں کیا ہے؟ حسینیت. اب حسینیت اور یزیدیت یہ دو الگ الگ نظریات ہیں، یہ دو الگ الگ فلسفے ہیں، یہ دو الگ الگ زندگی گزارنے کے انداز اور طریقے ہیں. ان کا نام ہے، صرف یہ دو لفظ نہیں ہے. زبان سے بولا میں حسینیت والا ہوں، دوسرے بولا میں حسینیت والا ہوں، اور ایک بولتا ہے میرا یزیدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان دو لفظوں کو کہہ دینا، بول دینا یا عام کر دینے کا کام نہیں ہے کافی. اس کے پیچھے پورا ایک کردار ہے، اس کے پیچھے پورا ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے بہت خوبصورت سوچ ہے. یزیدیت کی سوچ اور ہے، حسینیت کی سوچ اور ہے. یزیدیت کا نظریہ اور ہے، حسینیت کا نظریہ اور ہے. یزیدیت کا فلسفہ جہنم تک لے جاتا ہے، حسینیت کا فلسفہ جنت کے دروازے تک لے جاتا ہے. یہ دونوں الگ الگ راہ ہیں، دونوں الگ الگ راستے ہیں، دونوں الگ الگ کردار ہیں، اور ان دونوں کرداروں کا اپنا اپنا اثر ہے. یزیدیت کا اثر وہ باطل والا ہے، وہ میٹھا ہے، اس کو مٹ کے رہنا ہے. حسینیت کا طریقہ وہ رہنے والا ہے، اللہ نے اسے قیامت تک دوام عطا فرمایا ہے. جو ان کے ساتھ ہے وہ مٹنے والا ہے، جو حضرت امام حسین کے کردار والا ہے اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے عزت عطا فرمائی. جاء الحق وزهق الباطل. حق آیا باطل گیا. آپ اندھیرے میں بیٹھے ہو کہ چاندنے میں؟ ہاں تو چاندن ہے آنکھوں میں جی. کوئی بولنے میں بھی چاندن ہے؟ اونچا بولو ذرا. بولنے میں بھی چاندن ہے؟ کوئی آنکھوں میں بھی چاندن، اور کوئی کانوں میں اور دل میں. اگر یہ چاندن ہے تو بھی سلامت رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر اس ماحول میں جسے ہم کہہ رہے ہیں چاندن ہے، اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہ تم تو سارے اندھیرے میں بیٹھے ہو، مان لو گے؟ کوئی نہیں کہتا. دل میں بیٹھے ہو. پیسے کا دور ہے، جس نے دکھایا سارے اس کے ساتھ. اکثریت کا بحال یہ ہو گیا. اور یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت نہیں ہے. جو پیسے پر بک جائے وہ حسینیت نہیں ہے. جو ضمیر کا سودا کر دے دنیا کے لیے وہ یزیدیت کے ساتھ ہے. جو شراب پر اپنا ضمیر بیچ دے وہ یزیدیت کے ساتھ ہے. اور ساری خوشیاں ہوتے ہوئے
ساری آسائشات ہوتے ہوئے پھر بھی انہیں ٹھوکر مارے اس لیے کہ مجھے اپنے مالک کی رضا چاہیے، اس کا نام حسینی ہے۔ اور یہ پکی بات ہے، جب چانن ہو وہاں اندھیرا، اور جہاں اندھیرا ہو وہاں چانن۔ اس چانن کے ماحول سے آپ سے لاکھ دفعہ کو آدمی بولے تم اندھیرے میں بیٹھے ہو، آپ بولیں گے جی نہیں۔ وہ بولے میں بڑا آدمی ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سمجھدار ہوں، میں کہہ رہا ہوں اندھیرے میں بیٹھے ہو۔ وہ بولے جی نہیں، آپ کا علم آپ کو مبارک، آپ کی حیثیت آپ کو مبارک، آپ بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار، بڑے دانشمند، بڑے عقل مند ہوں گے، بڑے لکھاری ہوں گے، بڑے محرر اور اچھے مقرر اور خطیب ہوں گے، لیکن سچی بات یہ ہم چاندنے میں ہیں، اندھیرے میں نہیں ہیں۔ میرے دوستو، جب اندھیرا ہو تو چاندن نہیں ہوتا، جب چاندن ہو اندھیرا نہیں ہوتا۔ فیصلہ ایک ہی ہے، جدھر بھی جانا چاہو اگر دل میں یقین ہو، نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو، اس کا نام منافقت ہے۔ یزیدیت کھلا فسق کا نام ہے، حسینیت کھلے ہوئے اخلاص کا نام ہے۔ یزیدیت اسلام کے مخالف ہے، حسینیت کا وجود اسلام کی بہار ہے۔ یزیدیت میں گمراہ کر رہی ہے،